صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह नूर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज का इसमें मुबारक हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली की तालीफ़ इस्माउन नबी अल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक सय्यदुना मुबारकुल आल, हमारे सरदार बाबरकत ख़ानदान वाले, दुरूद व सलाम भेजिए अल्लाह आप पर और आपकी आले पाक पर और सहाबा इकराम पर। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा
حسنین کریمین علیہم السلام کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی یا رسول اللہ ان دونوں شہزادوں کو یعنی حسن اور حسین کو کچھ عطا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اس بڑے شہزادے یعنی حسن کو اپنی ہیبت و بردباری عطا کی اور اس چھوٹے شہزادے یعنی حسین کو اپنی محبت اور رضا عطا کی۔ یہ بہت اہم روایت ہے جس سے آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس روایت کو بیان کرنے والی سیدہ ام ایمن جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اپنی ماں کا درجہ دیتے رہے، اور یہ وہ بابرکت خاتون ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے میں اپنی والدہ سیدہ آمنہ کے ساتھ یثرب جو بعد میں مدینہ المنورہ بنا، وہاں اپنے والد گرامی کی قبر اطہر پر حاضری کے بعد مکہ واپس لوٹ رہی تھیں، تو ابوا کے مقام پر جب حضرت آمنہ کا وصال ہوا تھا تو یہ بابرکت خاتون اس وقت ساتھ تھیں، اور یہی لے کر آپ کو مکہ مکرمہ میں واپس اپنے ددھیال اور حضرت عبد المطلب کی خدمت میں اور خاندان میں حاضر ہوئی۔ ساری زندگی یہ خاتون عظمتوں، عزتوں اور برکتوں والی یہ خاتون اہل بیت اطہار کی خدمت میں مصروف رہیں، اور اس روایت سے آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ با برکت اور باعظمت خاتون سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور یہ روایت جو ہے یہ ایک بلکہ سیرت نگاروں نے اس کو لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا روز تھا، آپ کی حیات ظاہری کا وہ آخری دن تھا جب سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی خدمت میں حاضر تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ مجدہ سنایا کہ فاطمہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میں تیرا بہترین پیش رو ہوں گا، اور تو میرے خاندان میں سے اہل بیت میں سے سب سے پہلے مجھے ملے گی۔ اور پھر آپ نے حکم فرمایا کہ میرے بچوں کو مجھے میرے سامنے پیش کرو، اور جب حسن اور حسین اس لمحے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایک گریہ اور ایک بقا، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے در و دیوار اس میں شامل ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار اور بالخصوص حسنین کریمین کے احترام اور عزت اور محبت کی اس موقع پر وصیت کی، اور اس موقع پر آپ نے یہ حکم بھی فرمایا جس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حسن کو میں نے اپنی ہیبت اور سرداری دی اور حسین کو میں نے اپنی جرأت اور سخاوت دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے اس نوعیت کی جتنی بھی امانتیں تھیں ان کے وارث یہی اہل بیت اطہار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے چچا، اپنے والد، اپنی پھپھی اور اپنے خانوادے میں سے ان کے ساتھ کوئی فرد اور کوئی خاندان مقابلہ نہیں کر سکتا کہ یہ حسن اور حسین ہیں جن کے نانا تاجدار ختمی مرتبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کی نانی ملکۃ العرب ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، ان کے دادا حضرت ابو طالب ہیں، اور ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد ہیں۔ یہ وہ فاطمہ بنت اسد، یہ وہ اولوالعزم ہستی تھی کہ مدینہ منورہ میں جب ان کا وصال ہوا تو بقیع کے قبرستان میں جب آپ کی لحد کھودی گئی تو آپ کی قبر اطہر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود لیٹ گئے اور آپ نے کہا کہ اے قبر کشادہ ہو جا، تیرے اندر یہ علی کی ماں نہیں مجھ محمد کی ماں رہی ہے۔ حضرت عمر ساتھ موجود تھے، عرض کی یا رسول اللہ اتنی شفقتیں، اتنی محبتیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب دنیا اور مکہ والے مجھ پر ظلم اور ستم کرتے تھے تو یہ خاتون مجھ پر اپنی محبتوں کا سائبان تان کے رکھتی تھی۔ اور حضرت امام حسن اور امام حسین، آپ کے ماموں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، اور آپ کے چچا حضرت عقیل اور جعفر بن طیار، یہ اولوالعزم اور جلیل القدر حوالے اس عظیم ہستی کے ہیں جن کی بارگاہ میں آج ہم اپنی عقیدتوں اور عادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کریں گے، یعنی نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسن المجتبیٰ سلام اللہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہمیشہ کی طرح اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ بہت معتبر شخصیات موجود ہیں۔ میرے پہلے مہمان پیر قمر الشکور احمد، علمی اور دینی حلقوں کی ممتاز اور معتبر شخصیت، اور ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، اقبالیات کے ماہر ہیں،
خوبصورت کہتے ہیں، خوبصورت بولتے ہیں. اور ہدیہ منقبت پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد ذیشان میمن. میں اپنے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے، پیر صاحب بہت اہم آج کا مضمون ہے، اور اس مضمون میں چاہوں گا کہ اس موضوع کے حوالے سے فضائل پہ بھی بات ہو، لیکن بطور خاص جو امام حسن کا کریکٹر ہے، جو کردار ہے، کہ آج اقتدار کی کشمکش ہے دنیا کے ہر خطے میں، اور لوگ اقتدار کے لیے وہ سب کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں جو اس کی طاقت میں ہو، لیکن شاید دنیا کے اندر یہ واحد مثال ہو جس نے قوم اور امت اور ملت کی فلاح کے لیے اقتدار کو پائے حقارت سے ٹھہرایا. اور آپ نے فرمایا کہ کراہت ان اقتلہم علی ملک، کہ میں نے اس بات سے نفرت کی کہ میں اپنے اقتدار کی خاطر لوگوں کا خون بہاؤں. یہ آپ کا اسوہ ہے. اس اسوے کے تناظر میں آپ کی تربیت اور آپ کی گروتھ، یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں تاکہ وہ منظر اور مظہر ہمارے سامنے آئے کہ جس کے سبب ہم یہ جان سکیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پروان چڑھنے والے یہ شہزادے محض آپ کسی ایک نسبت کے سبب ہی فضیلتوں والے نہیں ہیں، بلکہ ان کا عمل بھی ایسا ہے جو قیامت تک انسانیت کو رہنمائی اور روشنی عطا کرتا رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس عظیم المرتبت ہستی کی بارگاہ میں آج اظہار عقیدت و نیاز مندی مقصود ہے، ان کا بہت خوبصورت اور تفصیلی تعارف آپ نے کروایا. بلا شبہ آپ تجلی انوار نبی ہیں، سردار اولاد علی ہیں، سبحان اللہ، ولی ابن ولی ہیں، سید الاسخیاء ہیں، راکب دوش مصطفیٰ ہیں، سبحان اللہ، صاحب جود و سخا ہیں، رہنمائے اولیاء ہیں، سبحان اللہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. آپ کی ذات مبارک کو اللہ تعالیٰ نے حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں سے جو خاص ایک حدیث مبارکہ کا آپ حوالہ دیا آپ نے، کہ وہ ہیبت اور سرداری جو تھی وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور دوسری شان رحمت سے خاص فیض آپ کو حلم کا عطا فرمایا تھا، سبحان اللہ، جس کی وجہ سے آپ کے معزز القابات میں ایک لقب حلیم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، کہ یہ آل محمد کے حلیم الطبع اور انسانیت کے بہترین غم گسار شخصیت ہیں. امیر المومنین جو سوال آپ نے پوچھا، امیر المومنین حضرت مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی جب 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو شہادت ہوتی ہے، تو اس کے بعد لوگ آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور دیوانہ وار آپ کی بیعت کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ بیعت بڑھتے بڑھتے 40,000 جان نثاروں تک پہنچ جاتا ہے، جو آپ کے ایک جنبش ابرو پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ کے سامنے حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عظیم حدیث مبارکہ موجود تھی، جس میں آقا علیہ السلام نے خلافت راشدہ کی مدت کا تعین فرمایا تھا. خلافت راشدہ آقا نے فرمایا تھا میرے بعد 30 سال رہے گی. الخلافت بعدی 30 سنۃ. بے شک حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی وہ مدت پوری ہوتی ہے 30 سال کی، تو آپ فوراً خلافت سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، دستبردار ہو جاتے ہیں، چونکہ اب یہ خلافت راشدہ ملوکیت میں بدل رہی تھی، اس لیے آپ نے اپنے دامن کو اس غبار سے آلودہ نہیں ہونے دیا، اور جو آپ کی حقیقی شان اور حقیقی منصب تھا آپ اپنے اس اصل مقام کی طرف لوٹ آتے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربیع الاول 11 ہجری جی اور ربیع الاول 41 ہجری، جی. یعنی یہ 30 سال پورے ہوئے. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا بطور خاص کہ آپ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پوچھا امام حسن سے کسی نے کہ آپ کوئی بات بتائیے. کہتے کہ میں ترمذی نے روایت کیا میں ساتھ جا رہا تھا تو راستے میں کھجوروں کا ایک ڈھیر تھا، میں نے ایک کھجور منہ میں ڈال لی، آپ نے منہ سے کھجور اگلوائی، کخ کخ، یعنی یہاں تک کہ اس کا ایک ذرہ بھی گلے میں نہ رہنے دیا، اور آپ نے فرمایا کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، یہ صدقے کی کھجوریں ہیں. کیا اسلوب تھا تعلیم و تربیت کا کہ آپ کاشانہ مرتضیٰ میں بھی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں بھی آپ کی گروتھ ہو رہی ہے، پروان چڑھ رہے ہیں، اور اس سے آج کیا ماڈل آپ پیش کرتے ہیں امت کے لیے؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. جی اہل بیت اطہار کی جو وجود ہیں یہ اتنی پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ یہ حجت ہیں امت کے لیے دین پہ استقامت کی. یعنی جس انداز سے اہل بیت اطہار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، حسنین کریمین ہیں، سیدہ کائنات نے تربیت فرمائی، سیدنا علی مرتضیٰ نے تربیت فرمائی، اور پھر جس انداز سے انہوں نے اس تربیت کا عملی مظاہرہ کیا سبحان اپنی زندگی میں، آزمائش کی ہر گھڑی میں. اصل بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے، سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میری امت میرے آل بیت کے ساتھ جڑی رہے گی، واہ حدیث کا مفہوم ہے ہلاکت سے دور رہے گی. واہ واہ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے آل بیت اور قرآن اکٹھے رہیں گے تا آن کے یہ مجھ سے حوض کوثر پہ آ ملے. واہ واہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ. مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم کو جب آپ عمل میں ڈالنا چاہیں واہ. تو آپ کے سامنے نمونہ آل بیت ہیں. سبحان اللہ. اور حیران کن بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ یہ جامعیت آل بیت اطہار کی کہ امت جس بھی بحران سے دوچار ہوگی اس بحران کا سامنا کرنے کے لیے آل بیت کی حیات پاک سے آپ کو اسوہ ملے گا. یعنی ظاہر ہے قیامت تک اس امت نے 20 فتنوں سے دوچار ہونا ہے. وہ سارے معاملات آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کھلتے چلے جاتے ہیں. یعنی بات آپ نے اقتدار کی کشمکش سے شروع کی اور اجتماعی سطح پہ دینی اقدار کے غلبے کی اور دینی اقدار کے نفاذ کی اور ان پہ عمل درآمد کرنے کی بات کی. تو آپ دیکھیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا جو اسوہ ہے وہ کیا اسوہ ہے کہ جس وقت آپ کے پاس تھوڑا سا بھی امکان موجود ہو کہ ابھی خیر کے فروغ کی کوئی اپرچونٹی پیدا ہو سکتی ہے تو آپ نے یہ راستہ اختیار کرنا. واہ. جس وقت سارے امکانات مسدود ہو جائیں پھر حسین کا راستہ. واہ 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 واہ. اس لیے علامہ نے کہا نا آن یک شمع شبستان حرم حافظ جمیعت خیر الامم. واہ واہ واہ. یعنی یہ شان ہے امام ایک حسن نے کی. اقتدار چھوڑ کر امت کو فلاح کا راستہ دکھایا اور ایک نے اقتدار کو چیلنج کر کے دنیا کو بلکہ جب دین خطرے میں ہو تو پھر اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے سے بلا شبہ. ڈاکٹر صاحب اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہستی وہ ہیں جنہوں نے جب اقتدار پہ فائز شخصیات میں خیر کا امکان دیکھا تو اس کو فروغ پذیر ہونے کا راستہ دیا. اور ایک وہ ہستی ہیں جنہوں نے جب یہ دیکھا کہ ہر طرح سے شر ہی پنپ رہا ہے تو پھر آپ نے دوسرا راستہ اختیار کیا. اور اس موقع پر ظاہر ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے تفرقے پر امن کو ترجیح دی، بلا شبہ میں نے خون ریزی کی بجائے عافیت کا راستہ اختیار کیا اور میں نے نار کی بجائے آر، اور آپ پر الزام تراشیاں ہوئیں بہت زیادہ. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں الزام تراشیوں کا دروازہ اس وقت بند ہو جاتا ہے اگر آپ امام پاک کے پوری اسٹریٹجی کو دیکھیں. جب خلافت آپ کے پاس آئی اور آگے چل کے جب کشمکش کا راستہ نکلا تو آپ کے جو ہمراہی تھے انہوں نے بھی بڑی حد تک اس پر ناگواری کا اظہار کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پبلک ول ہے امام پاک نے اس کو بھی آنر کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت آپ کی بیعت کی جا رہی تھی، جو بیعت کرتے کرتے 40,000 تک افراد جا پہنچے، تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، آپ لوگ میری بیعت کر رہے ہو،
اگر میں کسی موقع پہ سلو کرنا چاہوں تو آپ نے میرے ساتھ سلو کرنی ہوگی، واہ واہ، اور اگر کسی موقع پہ مجھے جنگ کرنی پڑے تو آپ نے میرے ساتھ جنگ کرنی ہوگی۔ اور وہ فرمان شاید ہر وقت آپ کے ذہن میں رہتا ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید یصلح بین فئتین من سبحان اللہ۔ المسلمین۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو چیز ہے صاف ظاہر ہے یہ ساری باتیں تو آل بیت اطہار کے خون میں تھیں، واہ، یعنی امام حسن کا امت کی جمعیت کو محفوظ رکھنے کا کردار اور امام حسین کی شہادت، یہ مدینہ کی گلیوں میں اتنی معروف حقیقت تھی کہ شاید اس سے بڑی حقیقت اہل مدینہ کی زبان پہ کوئی اور نہ ہو۔ تو یہ چیزیں تو ان کے ایک شعور کی اور ان کی تربیت کا حصہ تھیں، لیکن کس بات نے کس موقع پہ ظہور پذیر ہونا ہے، آپ دیکھیں کہ یہ آپ کی بصیرت، آپ کا ویژن اور آپ کی مستقبل کی جو صورت گری ہے اس پہ نظر کا یہ عالم تھا کہ پہلے دن سے آپ نے اپنے ساتھ چلنے والے جو آپ کا جو قافلہ تھا اس کو یہ بات بتا دی۔ اس سے یہ بھی نتیجہ نکلا کہ جب بیعت کی جا رہی تھی تو مطمع نظر تاج و تخت نہ تھا، مطمع نظر امت کی فلاح تھی۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ ہی سے یہ بات پوچھ سکتا ہوں، شاید اور کسی سے یہ بات نازک بھی ہے، کہ اس سے پہلے خلافت کے انعقاد کی روایت تو تھی لیکن ریزائن کیے جانے کا راستہ موجود نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب میں نے ایک جملہ رس اور کیا، اس سے پہلے ایک بہت بڑے بحران سے امت گزر بھی چکی تھی، اور آپ نے اپنی عبقریت سے، بالکل آپ ایک جینیس تھے اور آپ اولوالعزم ہستی تھے، آپ نے ایک وہ راستہ دکھایا کہ جب معاملات ایسے ہو جائیں تو پھر عافیت کے اور رخصت کے اور جو بہتری کے راستے اور بھی تلاشے جا سکتے، ایکسپلور کیے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا، جیسے ہم نے اپنی شروع میں گزارشات میں عرض کیا کہ جو چیلنجز درپیش ہونے ہیں ضروری نہیں ہیں کہ ان چیلنجز کا پروٹوٹائپ آپ کے سامنے اس دور کے اندر موجود ہو۔ ظاہر جیسے جیسے اسلامی ریاست، اسلامی تہذیب نے آگے توسیع پذیر ہونا تھا تو نئے سے نئے چیلنجز نے سامنے آنا تھا۔ اب اگر آپ اچھا اس کا پیٹرن آپ پیچھے خلافت راشدہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلافت راشدہ کا آغاز ہوا تو آپ نے نہیں ارشاد فرمایا کس نے خلیفہ کیسے بننا ہے، اس کو آپ نے امت کے شعور پہ چھوڑ دیا، کیونکہ اور آپ کو یہ یقین تھا کہ میں نے جن لوگوں کی تربیت کی ہے وہ اس راستے میں کہیں، اصل بات یہ کہ آپ نے جس انداز سے لوگوں کو تیار کر دیا، آپ نے امت کے شعور پہ اعتماد فرمایا۔ دوسری بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے چاروں خلفاء نئے سے نئے طریقے سے منتخب ہوئے۔ دیکھیں ایک جنرل جو تھا الیکشن تھا سیدنا ابوبکر صدیق کا، ایک نومینیشن تھی عمر فاروق تھی، نومینیشن ہے، ریفرینڈم ہے، الیکشن ہے، اس کے بعد الیکٹورل کالج تھا عثمان غنی کا، جو بھی دنیا کے اندر مروج طریقے ہیں وہ سارے اپنائے گئے۔ اب آگے جا کے جو بحران پیدا ہونے تھے وہ ان کے علاوہ تھے، ان کے دو راستے امام حسن اور امام حسین نے دے دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب بڑی ظاہر فکری باتیں ہوتی ہیں اور یہ انہی کا خاصہ ہے اور انہی سے سننی ہے۔ آپ سے ہم کچھ محبت والی وہ باتیں بھی سنیں گے کہ جو اس گھر کے اندر کی خاص باتیں ہیں۔ دیوار جڑی ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے ساتھ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حجرے کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے گزرتے ان بچوں کو دیکھتے ہیں، وہ روتے ہیں تو آواز ان تک پہنچتی ہے، وہ کوئی خواہش کرتے ہیں تو آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ اور پھر آپ لوگوں سے میں نے یہ بھی سنا کہ یہ گھر جو تھا شادی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ نے جو لیا وہ ذرا دور تھا، اور پھر آپ نے خود خواہش کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ فاطمہ کا گھر، علی کا گھر میرے گھر کے ساتھ ہو۔ حارثہ بن نعمان انصاری ایک صحابی ہیں، ان کا یہ قطع راضی تھا جو اس وقت بالکل حجرہ فاطمہ، تو انہوں نے پیش کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت خوش ہوئے، اور انہو من 80، یہ ان 80 لوگوں میں سے ہیں۔ اس کی بشارت بھی دی، اس کی تفصیل کا یہاں وقت نہیں ہے۔ تو یہ کیا ماحول تھا اور کس طرح یہ آپ کی جب ولادت ہوئی، آپ گھر تشریف لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بیٹے کو دکھاؤ، حضرت علی سے پوچھا اس کا نام کیا رکھا ہے، انہوں نے کہا حرب ہے، آپ نے فرمایا نہیں یہ حرب نہیں ہے، یہ تو حسن ہے۔ جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اس حوالہ سے جو اولیات اور خصوصیات ہیں جو ان کے لیے ہی خاص ہیں، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا نام مبارک پہلی مرتبہ بذریعہ وحی عرش سے آیا۔ واہ 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 واہ، یہ آپ کی اولیات میں سبحان اللہ، خصوصیات میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اس دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے لعاب دہن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، زبان اقدس کو چوسنا، یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اور پھر آپ کی اولیات میں سے یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ اگر تشریف نہ لاتے
تو امت کو کبھی بھی اپنے بچوں کے عقیقے کرنے کا سلیقہ اور سنت عطا نہ ہوتی. یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو کریڈٹ جاتا ہے. یعنی اس سوسائٹی کے اندر تو ان چیزوں کا تصور نہیں تھا. اور آپ بہت سی ہمیں روایات ملتی ہیں کہ آپ نے حضرت امام حسن کو امام حسین کو اٹھایا ہوا تھا, بدو ناگواری کا اظہار کرتے تھے کہ یہ آپ اس طرح بچوں کو کس طرح لے کے پھر کیسے پیار کر رہے ہیں, اور بالخصوص بچوں کو گود میں اٹھانا اس سوسائٹی کے اندر یہ تو بڑا عیب جانا جاتا تھا. ان کے بوسے لینا, ان کو چومنا, مطلب یہ, اور آپ سونگتے تھے انہیں. اور مردانگی کے خلاف عرب سمجھتے تھے اس بات کو کہ بچوں کے ساتھ اتنا پیار, ان کو چومنا. تو آقا علیہ السلام نے یہ ایک بدو نے اس پہ عرض بھی کیا, کہا بھی, اعتراض بھی کیا. تو آپ نے فرمایا, اس نے کہا میں نے تو اپنے بچوں کو کبھی نہیں چوما, کبھی پیار نہیں کیا. آپ نے فرمایا اگر تیرا دل سخت ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں, اللہ نے ہمیں تو ان کی محبت عطا کی ہے. اور یہ حضور علیہ السلام کی محبت کی ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے دنیا سامنے. کے اندر شاید کوئی کسی نواسے کو اپنے نانے کی اس سے بڑھ کر محبت میسر ہی نہ آئی ہو. اور اس سے آگے پھر جس آغوش مادر میں آپ تشریف لاتے ہیں, وہ پاک بی بی خود جس آغوش میں پرورش پاتی ہیں, وہ مسلمہ اول کی آغوش ہے جنہوں نے سب سے پہلے تصدیق نبوت کا اعزاز حاصل کیا. اور اس میں ان کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے, کوئی ثانی نہیں ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا کوئی امت میں کسی اور کو یہ اعزاز حاصل نہیں. سب سے پہلی تصدیق نبوت کرنے کا اعزاز انہیں حاصل ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جس خوبصورت انداز میں پرورش کی اور جس خوبصورت انداز میں تربیت کی, اس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ حضرت امام حسن مجتبیٰ جب کچھ بڑے ہوئے اور چل کر مسجد نبوی میں آپ جانے کے قابل ہوئے ظاہری اعتبار سے, تو جناب سیدہ نے انہیں فرمایا, تربیت کا یہ پہلو ذرا دیکھیں, سمجھیں, اور اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق موجود ہیں. آپ نے فرمایا کہ بابا جان, نانا جان جب تلاوت وحی کی فرمائیں تو وہ پوری کی پوری سنا کرو اور آ کر مجھے سنایا کرو. چنانچہ جو وحی نازل ہوتی, حضور علیہ السلام اس وحی کی تلاوت صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان تلاوت فرماتے اس وحی کو. تو وہ یعنی پیر صاحب میں بات اب یہ سمجھوں کہ وحی اترتے دیکھی, بے شک, اور دین کو گرو ہوتے دیکھا, کوئی شک نہیں, اور اسلامی ریاست کی تشکیل ہوتے دیکھی. کیا کہنے. اور جب یہ سارے نقشے سامنے ہوں تو پھر یہ ہستیاں دین میں کجی اور بگاڑ کس طرح برداشت کر سکتی تھی. یعنی اس ماحول میں جو تعمیر شخصیت ان کی ہو رہی تھی, جو کریکٹر بیلڈ اپ ہو رہا تھا, وہ یہی تھا کہ اسوہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر جگہ کامل و اکمل بنا کر پیش کرنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ ہم نے کس آغوش میں پرورش پائی. اور آپ نے فرمایا کہ میں نے 5 نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں. جی بے شک. اچھا, یہ ایک تو ہے محبت کے پیرائے ہیں, لیکن ایک ہے مار کا حق و باطل, کہ جب مباہلہ کے لیے نکلے, بے شک, تو بچے تھے, ان کو یعنی ساتھ نہ بھی لے جاتے تو کیا ہے, لیکن اس میدان میں ساتھ رکھ کے دنیا کو بھی یہ پیغام دیا, اور ان کے ذہن میں یہ چیز بھی راسخ کر دی کہ اگر دین کے حوالے سے کوئی بڑے سے بڑا مرحلہ بھی آئے تو پھر اس کے لیے میدان عمل میں نکلنے سے گریز نہیں کرنی. جی, 2 پہلو اس کے میں عرض کرنا چاہوں گا. آپ نے جو جس طرف اشارہ کیا, پہلی بات یہ ہے کہ مباہلہ کے لیے جو آنے والے ہیں ان کے لیے ہم چونکہ مباہلہ پہ تو گفتگو نہیں کر رہے, صرف وہ اشارہ میں دینا چاہتا ہوں. فَنَجَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, جھوٹوں پر لعنت کرنا تھی, یہ مقصود تھا. تو یہ اس کے مترادف اگر ہم جائیں گے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ جو اس وقت لعنت کرنے کے لیے جا رہے تھے وہ صدق و صفا کی معراج پر تھے اور صادقین کے سردار تھے. جی, کاذبین پر جو لعنت کرنی تھی تو صادقین کے سردار تھے, وہ صادقین میں اعلیٰ مقام رکھنے والی شخصیات تھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی
وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. انسانی مزاج میں تو نخوت، تکبر، غرور اور اقتدار یہ اس کی سب سے بڑی طلب اور چاہت ہے. اور جب حضرت امام حسن نے اقتدار چھوڑا تو کسی نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب ابھی دنیا کے اندر حکومت، اقتدار اور اقتدار کے زاویے ڈھلے ہی نہیں تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کی تھی انا اعطیناک الکوثر. صحابہ سے آپ نے پوچھا تجھے پتہ ہے کوثر کیا ہے؟ سبحان اللہ. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ فرمائیے کوثر کیا ہے؟ فرمایا یہ حسن اور حسین کوثر. سبحان اللہ. جی تفسیر اول ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ سورہ کوثر کی. تو یہ بات بلا شبہ جب انسانی مزاج کی یہ خامیاں جو ہیں یہ نہیں ہوں گی، طہارت اور پاکیزگی ہوگی، تو دونوں بھائیوں کے درمیان اقتدار میں ہم تاریخ میں اگر دیکھیں تو دو بھائی کبھی بھی مل کر اقتدار جو ہے اس میں نبھا نہیں سکے، جبکہ یہ ہستیاں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور آپس میں نصف صدی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے پر جان نثار کرتے ہیں. اور یہ بھی تاریخ میں ہے کہ حضرت امام حسن دنیا سے تشریف لے گئے تو اس دور کا جو اختیار اور اقتدار تھا اس میں جب کجی واقعہ ہوتی تو آپ ان چیزوں پر رد عمل دینا چاہتے لیکن کہتے کہ میرے بھائی نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، میں اس کا پابند ہوں، اگرچہ یہ چیزیں غلط ہونے جا رہی ہیں لیکن میرے بھائی نے جن خطوط کا تعین کیا ہے میں ان سے سر منہ بھی نہیں رہا. یعنی ظاہری حیات میں بھی ان کا احترام اور بعد از شہادت بھی ان کا احترام. یعنی یہ دیکھیں نا، یہ ہے طہارت، یہ مزاج کا کمال ہے اور یہ عفت و پاک دامنی ہے. اس کی وجہ سے یہ مثالی شخصیات کائنات میں ہمیں کوئی اور گھر ایسا نظر نہیں آتا جہاں اس طرح کا حسن جو ہے وہ نظر آئے ہمیں اعلیٰ انسانی صفات کے حوالے سے. یہ بہت عظمت والی شان ہے اور بہت عظمت ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا فرمائی. علی کے چاند شہادت تھا مرحلہ تیرا، دو تین شعر ہیں. علی کے چاند شہادت تھا مرحلہ تیرا، خدا کی یاد ہمیشہ تھا مشغلہ تیرا. تیرے جمال پہ اجلال ذوالجلال کی ذو، چلا ہے نور نبوت سے سلسلہ تیرا. پیا تھا زہر کے مایوس ہو نہ دشمن بھی، پیا تھا زہر کے مایوس ہو نہ دشمن بھی، حلیم آل محمد یہ حوصلہ تیرا. واہ 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 واہ. عقیقے کا بتا دیجئے کہ قربانی کے اندر عقیقے کا حصہ یہ عقیقہ ہو سکتا ہے لیکن نیت قربانی کی الگ ہوگی، نیت الگ الگ ہوگی. تو نولی صاحب بڑی باتیں ہیں اور حضرت امام حسن کا جو اسوہ ہے وہ عمرانی اور سیاسی حوالے سے آپ کا جو ایک کردار ہے اور آپ نے جو خطوط وضع کی ہے اس سے بہت بڑی روشنی ملتی ہے. اور پھر میں یہ بھی آپ سے رہنمائی لیتے ہوئے آپ کی خدمت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ آنا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، اور پھر آپ نے جس حدیث کا حوالہ دیا کہ میں تم میں کتاب اللہ و اطرتی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور امام قسطلانی نے کہا کہ قیامت تک آنے والوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کے ذریعے یہ اندیا دے دیا کہ اگر دنیا کے اندر عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی علم کے ذریعے ہے تو پھر تمہیں اس خانوادے کے ساتھ اپنا ناطہ، تعلق اور رشتہ مضبوط کرنا ہوگا. کیا فضیلتیں ہیں جو ہر نانا اور دادا اپنی خانوادوں کو دے دیتا ہے، یا کیا واقعتاً دنیا کے اندر جہاں جہاں اسلام پھیلا ہے، لاہور میں سید علی بن عثمان الحجویری ہوں، اجمیر میں سید معین الدین چشتی ہوں، بغداد میں پیران پیر شیخ سید پیر عبد القادر جیلانی ہوں، دنیا کا کوئی خطہ کیا طلب اور تڑپ تھی جو ان کو ہر قریہ میں، ہر کوچے میں، ہر جگہ لیے پھرتی تھی، اور دین کو انہوں نے کس طرح محفوظ کیا.
دین کو اترتے دیکھا، اس کو محفوظ کیا، اور پھر اپنا یہ بنیادی ذمہ اور اپنی ایک ذمہ داری محسوس کر لی کہ اس کو اسی اسپرٹ، جذبے اور حیثیت اور صحت کے ساتھ آئندہ نسلوں تک پہنچانا ہے۔ جناب جی ڈاکٹر صاحب بالکل ایسا ہی ہے کہ آل بیت اطہار خود اپنے اسوہ کے ذریعے سے، جیسے ہم بات کر چکے، دین کا ایک عملی نمونہ امت کے سامنے موجود رہے، عملی نمونے کے طور پہ، تاکہ امت جب بھی دین کے اوپر استقامت کا راستہ چننا چاہے تو اس کا راستہ یہ واہ واہ ڈاکٹر صاحب واہ۔ جو آل بیت اطہار ہیں، خصوصاً حسنین کریمین، وہ قرآن حکیم کی زبان سے نہیں، اپنی ذات سے تفسیر ہیں، واہ، اپنی ذات کے ذریعے تفسیر ہے۔ واہ، ابھی سورہ کوثر کا واہ، ذکر ہوا، کیا جب کہنا؟ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کا پروپیگنڈا شروع کیا، پھر چند دنوں کی بات ہے معاذ اللہ، ان کی اولاد ہی کوئی نہیں ہے، تو بعد میں کس نے تذکرہ کرنا؟ یہ سارا معاملہ اس طرح ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے سورہ کوثر اتاری۔ ڈاکٹر صاحب اس سورہ کوثر کا عملی اظہار امام حسن ہے، جہاں سے آغاز ہوا، سبحان اللہ، ٹھیک، سبحان پھر آگے امام حسین، سبحان تو آغاز وہاں سے ہوا، اور آج آپ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی خطہ سادات سے خالی نہیں، سبحان اللہ۔ جو یہ بات کہتے تھے وہ کہاں ہیں؟ ہاں، یہ جو وہ بات کہاں ہے نا، جو کہ دنیا کا کوئی خطہ سادات سے خالی نہیں، کیا عقیدتیں ارادتیں سمیٹنے کے لیے، یا انہوں نے عظیمت کے راستے پہ اختیار کیے اور پھر وہ دنیا میں آئے؟ ڈاکٹر صاحب یہی ہوا، اب ان سادات نے پھر اسی چیز کو آگے بڑھایا۔ واہ، اچھا، اب جو بات کہہ رہے تھے ان شان اکا ولبتا، جیسے قرآن مجید نے کہا، ان کے ابتری کا یہ عالم ہے، وہ ہیں کہاں؟ ان کا نام و نشان تک ختم ہو گیا، واہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ جیسے علی حجویر کا ذکر ہوا، آپ نے جب آل بیت اطہار کا ذکر شروع کیا کشف المحجوب میں، تو بات ہی یہاں سے شروع کی واہ واہ واہ، کہ بالاجماع اور بلا اختلاف یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جو اس آسمان کے نیچے تمام اہل روحانیت اور اہل علم و حکمت کے امام ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت داتا صاحب کا قلم جو ہے وہ عقیدتوں اور محبتوں سے سرشار ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، یہ سبحان ذکر اللہ، کرتے ہوئے۔ جس انداز سے انہوں نے آل بیت اطہار کی شان کو بیان کیا ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ آل بیت اطہار اور امام حسن، امام حسین، ان کی ہر ادا سے اللہ کے رسول کی سیرت اور اللہ کی کتاب کی حکمت پھوٹتی تھی، ان کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کی زبان سے کہنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، ان کا ہر عمل اس کی تائید و تصدیق ہوتا تھا، اور زندگی کے ظاہر و باطن کو قرآن حکیم سے ہم آہنگ کس طرح کرنا ہے، اور قرآن حکیم کی حکمت کے فیضان تک کیسے پہنچانا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک سائل آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کے اس نے عرض کی کہ امام پاک، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری اولاد نہیں ہے، مجھے نرینہ اولاد کی خواہش ہے، تو میرے لیے دعا فرمائیے۔ آپ نے تم استغفار پڑھا کرو۔ بعد میں کوئی شخص آیا، اس نے کہا حضرت غریبی بڑی ہے، غربت بڑی ہے، تنگ دستی ہے، تو آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ فرمایا تم استغفار پڑھا کرو۔ ایک اور شخص آ گیا، اس نے کہا حضور میری زراعت کے جو معاملات ہیں بڑے مختل ہیں، بڑی بے برکتی ہے، اور میری زراعت تباہ ہو رہی ہے، فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ اچھا، اتفاقاً آپ کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا حضور ایک مختلف مواقع پہ لوگ آئے تو آپ ہر دفعہ ایک ہی بات بتا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے شاید قرآن نہیں پڑھا، تو آپ نے سورہ نوح کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اللہ رب العزت نے تینوں باتوں کو استغفار سے متعلق کر کے اس آیت مبارکہ میں بیان کر دیا۔ تو جس انداز سے قرآن حکیم کی حکمت اہل بیت پہ منکشف تھی، وہ امت تک انہی کے ذریعے سے پہنچنی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
سورہ کوثر کی خاصیت، کتاب الشفا، سورہ کوثر کی خاصیت، سورہ کوثر کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. جس شخص کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو اور وہ 41 دن تک بلا ناغہ نماز فجر کے بعد 700 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، انشاءاللہ اس کی اولاد زندہ رہے گی. اس عمل کے دوران، اس وظیفے کے دوران صدقہ جو ہے اس کا عمل بھی جاری رکھیے. امیر المومنین باب مدینۃ العلم والحکمت والہدیٰ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول مبارک، رسول اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کو مضبوطی سے تھامے رکھو کہ اللہ کے ہاں تمہارے محبوب ہونے کا یہی سب سے بہترین ذریعہ ہے. 92 نیوز آپ کا اپنا، اس کو پڑھیے، اور اس کا ایک خاص صفحہ جو بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے. اس میں آج آپ بطور خاص حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام ان کے تذکرے سے اپنے قلوب و اذہان کو مزین کریں گے. اپنے مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ حافظ محمد ذیشان میمن صاحب، آپ سے درخواست ہے، یہ میمن صاحب کی بات سے میں صرف ایک لمحے کے لیے کہ دنیا نعت کا ایک بہت بڑا نام الحاج محمد یوسف میمن جو بالخصوص اہل بیت اطہار کی محبت سے سرشار تھے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. ہم تعزیت کرتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں. الحاج یوسف میمن صاحب، اللہ ان کے درجات بلند کرے. اور آج ہمارے ساتھ ہیں حافظ محمد ذیشان میمن. آپ سے درخواست ہے کہ منقبت کا نذرانہ پیش کریں. خوریزی سے امت کو بچایا ہے حسن نے، خوریزی سے امت کو بچایا ہے حسن نے، تفریق کے شعلوں کو بجھایا ہے حسن نے، واہ واہ واہ، بجھایا ہے حسن نے. خوریزی سے امت کو بچایا ہے حسن نے، خوریزی سے امت کو بچایا ہے حسن نے، تفریق کے شعلوں کو بجھایا ہے حسن نے، تفریق کے شعلوں کو بجھایا ہے حسن نے، بجھایا ہے حسن نے. مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑ لو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاء اللہ. مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑ لو، پیغام خدا سب کو بتایا ہے حسن نے، پیغام خدا سب کو بتایا ہے حسن نے، تفریق کے شعلوں کو بجھایا ہے حسن نے، بجھایا ہے حسن نے. دنیا کی حکومت کو تو ٹھوکر میں ہی رکھا، دنیا کی حکومت کو تو ٹھوکر میں ہی رکھا، سوتے ہوئے ذہنوں کو جگایا ہے حسن نے، سوتے ہوئے ذہنوں کو جگایا ہے حسن نے، تفریق کے شعلوں کو بجھایا ہے حسن نے.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم